یہ کوئی بہت بڑا منظر نہیں تھا، کسی بھی لمحے میرے اور اس کے درمیان موجود ایک موٹے بنگالی کا پردہ ہٹ سکتا تھا۔ اس کے بعد میرا کیا حشر ہوتا؟ اگر وہ صرف جاسوسی کا شور مچا دیتا تو یہ لوگ میری تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ صورتحال کی سنگینی کا ادراک ہوتے ہی میرے جسم میں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں، میرے اعصاب تن گئے، رات کی ساری بھاگ دوڑ، بے آرامی، تھکن جیسے ہوا میں تحلیل ہو کر رہ گئی۔ میں گویا اپنے جون میں واپس آ گیا۔ میرے بدن میں وہی بجلیاں کودنے لگیں جو ہانکا کرنے والوں کے گھیرے میں آئے ہوئے چیتے کے بدن میں کوندا کرتی ہیں۔ میں ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ اپنے دائیں ہاتھ سے میں نے پتلون کے نیچے پاؤں کے نزدیک چھپے خنجر کو تھپ تھپایا۔ یہی میرا واحد ہتھیار تھا اور مجھے اس کے استعمال پر عبور بھی حاصل رہا تھا۔ میرے اور اس کے درمیان 25-30 مرد عورتیں حائل ضرور تھے، لیکن یہ کوئی ایسی ناقابل عبور صد سکندری نہیں تھی جس کے پاس جھانک نہ سکتیں۔ وہ اگر سرسری طور پر بھی وہاں موجود مجمع پر نظر دوڑاتا تو ضرور مجھے پہچان لیتا۔ یہاں داخلے اور باہر نکلنے کے دو ہی دروازے تھے، جن میں سے ایک کے پاس وہ خود موجود تھا اور دوسرا مجھ سے دور اور اس کے نزدیک تھا۔ میں نے سب سے پہلے تو اپنی جگہ چھوڑی اور کھسکتا ہوا اس موٹی سی بنگالن کے نزدیک ہو گیا، جس کی خوفناک قربت سے بچنے کے لیے پہلے میں اس سے دور ہٹ کر بیٹھا تھا۔ یہ عمل میں نے بالکل غیر محسوس طریقے سے انجام دیا تھا۔ اب اس کا پوپلا اور بے تحاشا بڑا ہوا جسم کسی حد تک میرے لیے ڈھال بن گیا تھا، اور وہ غور سے دیکھنے پر اس کے پہلو میں میرا جھکا ہوا چہرہ نہ دیکھ پاتا۔ وقتی طور پر تو میں نے خود کو اس کی نظروں سے چھپا لیا تھا، لیکن کب تک؟ میں اب جلد از جلد وہاں سے نکلنے کے چکر میں تھا اور اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے چھپنے کے لیے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بھجن کتھا اپنے عروج پر تھی اور کتھا کرنے والوں کی ملی جلی آوازوں نے فضا کو خاصا گرما رکھا تھا۔ لوگ بڑے جوش و خروش اور خشوع و خشوع سے اپنے اپنے کام میں جتے تھے۔ میں ان کے بیچوں بیچ راستہ بناتا اس دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا جس طرف اس کی پشت تھی۔ میری نظریں اس پر جمی تھی اور ہاتھ ایک لمحے کے نوٹس پر خنجر نکالنے کے لیے تیار تھا۔ اپنی دانش میں نے اسے ڈاج دے ہی لیا تھا اور اس کی پشت پر دروازے کے نزدیک اپنے جوتوں کے تسمے کس رہا تھا۔ ابھی بمشکل اٹھ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ وہ بالکل کسی غیر اختیاری فعل کے تابع میری طرف پلٹا۔ عین اسی لمحے میں بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ نظروں کے اس ٹکراؤ سے جہاں میرے اندر دوڑتی برقی لہروں نے شدت اختیار کر لی، وہاں ایک لمحے کو اس کے چہرے پر بھی حیرت کا تاثر ابھرا۔ میں بڑی پھرتی سے واپس پلٹا۔ باہر اتفاق سے دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تمام لوگ اندر مصروف تھے۔ میں نے موقع غنیمت جان کر بھاگنا چاہا، وہ نشان ہی نہیں تھا۔ تمام لوگ اندر مصروف تھے۔ میں نے موقع غنیمت جان کر بھاگنا چاہا۔ ابھی بمشکل چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ میری پشت سے اس کی آواز سنائی دی۔ ہالٹ! اس کے پکارنے کا انداز بالکل فوجیوں والا تھا۔ میں اس قریب المرگ شخص کی طرح اس کی طرف گھوما، جس کی روح قبض کرنے کے لیے موت کا فرشتہ اس کے سرہانے موجود ہو اور جس کے اوسان کسی بھی لمحے خطا ہونے والے ہوں۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میں نہ صرف حیرت زدہ ہوا بلکہ خوشی سے میرا روان روان ناچ اٹھا۔ وہ خالی ہاتھ تھا، بالکل خالی ہاتھ۔ میری توقعات کے برعکس وہ ارادتاً ادھر نہیں آیا تھا، شاید کوئی مذہبی قسم کا بدمعاش رہا ہوگا۔ اچانک مجھے دیکھ کر اس نے مجھے کھونا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اپنی قوت فیصلہ تیز کرو، بہت تیز۔ تمہارے پاس صرف چند لمحات ہوتے ہیں، انہی چند لمحوں میں بہت کچھ کر گزرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کرو۔ فیصلہ کن لمحات ضائع نہ کرنا، دشمن بھی اسرے اور تم بے بسی سے اپنے مرنے کا تماشا دیکھتے رہ جاؤ۔ مجھے اپنے محترم استاد کا دیا ہوا سبق ازبر تھا، وہ نہتہ ضرور تھا، لیکن جہاں ہم کھڑے تھے یہ اسی کی زمین تھی، اس کا وطن تھا، اس کے لوگ تھے۔ اس کے منہ سے بوکھلاہٹ میں نکلنے والا کوئی بھی لفظ میری زندگی کا چند منٹوں میں فیصلہ کر دیتا۔ یہ مجھے گھیر کر مار ڈالتے۔ اسے بولنے کا موقع نہ دو، میرے شعور نے انگڑائی لی۔ بے وقوف مت بنو، میں نے اس کے منہ کھولنے سے پہلے ہی کچھ کہنا چاہا۔ اس لمحے مجھے کہنے کے لیے کوئی ڈھنگ کی بات نہیں سوجھ رہی تھی۔ مجھے تو بس اتنا وقت درکار تھا کہ جھک کر خنجر نکال سکوں، لیکن وہ بھی بڑا منجا ہوا کھلاڑی تھا۔ بولتے وقت اس نے مجھے دائیں سمجھ جھکتے دیکھ لیا تھا۔ باسٹرڈ! اس نے دانت پیستے ہوئے ماہر کمانڈو کی طرح مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ اس وقت تک خنجر میری داہنی مٹھی میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے قریباً زمین سے چپکتے ہوئے اس کا وار خالی کر دیا۔
اور وہ میرے اوپر سے پرواز کرتا گزر گیا جس تھا، اور وہ اس نفسیاتی دباؤ کی مکمل گرفت میں تھا جو اس پر پڑ چکا تھا۔ اس نے وہی کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور بجائے آواز دے کر اندر موجود لوگوں کو متوجہ کرنے کے مجھ سے نمٹنے کے لیے پر تولنے لگا۔ اس نے تربیت کے مطابق خنجر چھیننے کا مخصوص داؤ مجھ پر لگایا اور دائیں ٹانگ زوردار طریقے سے گھما کر قریباً نصف دائرے میں گھومتے ہوئے میری بازو کو نشانہ بنانا چاہا، لیکن میں چوکنا تھا۔ اس کی ٹانگ ہوا میں گھوم کر رہ گئی۔ اب اسے مزید موقع دینے سے بڑی بے وقوفی اور کوئی نہ ہوتی۔ اس دفعہ پہل میں نے کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ گھوم کر حملہ ور ہو، میں اپنی جگہ سے اچھلا، اس کی پشت پر آیا۔ میرا ایک ہاتھ اس کے منہ پر جما اور خنجر میں نے اس کے عین دل میں گھونپ دیا۔ یہ سب کچھ محض چند سیکنڈ میں ہو گیا۔ بقائے ذات کے احساس نے مجھ میں ایک عالم کی توانائیاں بھر دی تھیں۔ میں خود کو عام حالات سے 4 گنا زیادہ پھرتیلا اور طاقتور محسوس کرنے لگا تھا۔ اس احساس نے کہ کسی بھی لمحے کوئی اس کی مدد کو پہنچ جائے گا، میرے بازوؤں میں بجلیاں بھر دی تھیں اور میں بالکل مشینی انداز میں ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ اسی ایک وار پر میں نے اکتفا نہیں کیا تھا، یکے بعد دیگرے دل کے نزدیک میں نے 3 گہرے وار کیے، اور جب یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کا کام تمام ہو چکا ہے تو میں نے خنجر باہر کھینچا اور بھاگنے کے لیے واپس پلٹا، مگر ٹھٹک کر رہ گیا۔ پوجا کے لیے آنے والی ایک نوجوان لڑکی مندر سے محض 5-6 گز کی دوری سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ شاید خوف نے اس کی زبان گنگ کر دی تھی۔ میری زندگی کے کمزور ترین لمحات میں سے ایک لمحہ وہ بھی تھا جب میری نظریں اس سے چار ہوئیں۔ وہ لڑکی کسی بھی لمحے زبان کھول کر مجھے مروا سکتی تھی۔ یرغمالی بنا کر اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ بہرحال میں مسلمان تھا، اور ایک مسلمان فوجی کے شایان شان ہرگز یہ نہیں کہ وہ کسی کمزور لڑکی کی آڑ میں زندگی کی پناہ تلاش کرے۔ جو لوگ یہ کہ جائز ہوتا ہے اگر ان کا واسطہ پاکستانی فوج سے پڑا ہو تو یقیناً وہ اپنا یہ نظریہ بدلنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ بغیر کچھ کہے سنے میں نے ایک سمت دوڑ لگا دی۔ میرے ایک ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا اور کپڑوں پر بھی جا بجا خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ میری حالت ان غنڈوں جیسی تھی جو بھرے بازار میں قتل کر کے خنجر لہراتے ہوئے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میں غنڈہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ میرا ملک تھا۔ یہ سب کچھ مجھے بادل نخواستہ اپنی جان اور ملک کی راز بچانے کے لیے کرنا پڑ رہا تھا، اور یہ اس کھیل کا حصہ تھا جو ہم کھیل رہے تھے۔ دنیا کے ہر کھیل کے اپنے اصول ہوتے ہیں، لیکن اس کھیل کے قواعد کبھی طے نہیں ہوئے، نہ کبھی طے ہو پائیں گے۔ یہاں حریف اپنے قاتل کو دھوکہ دیتا ہے، قدم قدم پر فریب دیتا ہے یا پھر فریب کھاتا ہے۔ اس کی نگری میں طے شدہ اصولوں پر دھندا نہیں ہوا کرتا۔ یہاں قدم قدم پر محتاط رہ کر نہ صرف اپنا کام کرنا ہوتا ہے بلکہ ہوا کرتا۔ یہاں قدم قدم پر محتاط رہ کر نہ صرف اپنا کام کرنا ہوتا ہے بلکہ خود کو بچانا بھی ہوتا ہے کہ اس کھیل میں ایک زندگی سے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سی زندگیاں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ میں نے بھارت کے بھرے پڑے شہر کلکتہ میں ایک شخص کو جو نہ جانے بھارتی خفیہ ایجنسی کا کوئی کل پرزہ رہا ہو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب میرے لیے یہاں ہر طرف موت ہی موت تھی۔ موت میرے تعاقب میں تھی اور میں دیوانہ وار بھاگ رہا تھا زندگی کی طرف، زندگی کی اس سرحد کی طرف جو مجھ سے فی الوقت دور ہی دور ہٹتی چلی جا رہی تھی۔ میرے لاشعور میں بس اگر خوف کا کوئی ہلکا پرتو بھی تھا تو اس پر زندگی کو بچانے کی جد و جہد غالب آ رہی تھی۔ میں اس طرح بے بس چوزوں کی طرح مرنے تو یہاں نہیں آیا تھا، یوں بھی جیتے جی شکست مان لینا میری سرشت میں شامل نہیں تھا۔ خنجر میں نے بھاگتے بھاگتے اپنی مخصوص جگہ پر اڑس لیا تھا۔ سمت، فاصلہ، وقت، سارے احساسات میرے نزدیک دم توڑ چکے تھے۔ زندگی بچانے کا جذبہ تمام جذبوں پر لیکن اس شہر کی روایت کے مطابق کسی نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے کوئی استفسار نہیں کیا۔ لوگوں نے مجھے کوئی دادا یا اس کا چمچہ یا پھر کوئی جوگنگ کا شوقین سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا۔ لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر دوڑتے ہوئے مجھے اور تو کچھ نہیں، اپنی سلامتی کی دعاؤں کو اٹھے اپنی ماں اور بہن کے ہاتھ ضرور دکھائی دے رہے تھے۔ تب میرے دل سے ایک ہی دعا نکلی کہ خدایا اس طرح بے بسی کی موت سے بچانا، اگر مرنا ہی نصیب میں ہے تو میدان جہاد میں شہادت سے سرفراز کرنا۔ وہ قبولیت کا لمحہ تھا۔ قدرت کو میری حالت پر رحم آ گیا۔ میری آنکھوں کی چمک اس ڈرائیور کو دیکھ کر دو چند ہو گئی جو ایک جگہ کنارے کھڑی اپنی ٹیکسی کا بونٹ بند کر کے اب ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رہا تھا۔ یہ کوئی مقامی ٹیکسی ڈرائیور تھا جو اپنے دھندے پر جانے کی تیاری میں تھا۔ مجھے آج اس کا پہلا گاہک بننا تھا، یہی میرا آخری فیصلہ تھا۔
زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ اپنی جگہ رک کر میں نے اپنی منتشر سانسوں پر کنٹرول حاصل کرتے ہوئے اس مبارک ساتھ کا انتظار شروع کر دیا جب اس نے انجن سٹارٹ کرنا تھا۔ جیسے ہی اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی، مجھے اپنے طاقم میں اچانک یہ شور سنائی دیا: خونی قاتل پکڑ لو، جانے نہ پائے۔ مزید لمحات ضائع کرنے کی بجائے میں برق رفتاری سے آگے بڑھا اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی۔ میری صورت اور ہاتھ میں خنجر دیکھتے ہی خوف سے اس کی گھگی بند گئی۔ میں نے خنجر اس کے پہلو میں چبوتے ہوئے اسے خبردار کیا: میں قتل کر کے بھاگا ہوں اور تمہاری جان لینے میں بھی ایک لمحہ دریغ نہ کروں گا اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا۔ خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ ڈرائیونگ کے قابل ہی نہ رہا تو اور کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اپنے طاقم میں اٹھتے شور کو میں ہی نہیں وہ بھی سن رہا تھا۔ پکی عمر اور سیاہ رنگ کے مریل سے جسم کا مالک ڈرائیور جس کی آنکھوں میں خوف پھٹنے لگا تھا۔ چلو، میں نے دھاڑتے ہوئے اس کے پہلو پر دباؤ بڑھایا۔ آنکھوں میں خوف پھٹنے لگا تھا۔ چلو، میں نے دھاڑتے ہوئے اس کے پہلو پر دباؤ بڑھایا۔ بابو چلے گا، اس کے منہ سے بے ربط الفاظ کی گردان جاری تھی جب اس نے گیئر لگایا۔ گاڑی سٹارٹ تو تھی ہی، میں نے ایکسلریٹر کے پیڈل پر پاؤں رکھ کر اسے خاصا دبا دیا۔ گاڑی نے زوردار جھٹکا کھایا تو اسے ہوش آیا۔ بمشکل اس نے گاڑی کو سنبھالا اور چل پڑا۔ تیز چلو، تیز، میں نے اگلی وارننگ دی۔ گاڑی کی رفتار بڑھنے لگی لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ اسے کس طرف لے جاؤں۔ یہ علاقہ میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ خوف سے اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ سڑک پر ابھی ٹریفک چلنا شروع نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تک کم از کم مجھے راستے میں کوئی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر بھی مجھے ڈر تھا کہیں وہ خوف کے عالم میں اپنے ساتھ مجھے بھی نہ لے ڈوبے۔ دیکھو بابا، اپن کوئی غنڈہ نہیں ہے، شریف آدمی ہے تمہاری طرح۔ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی پتلون کی پچھلی جیب سے اپنا پرس نکال لیا۔ اس سالے نے بہت تنگ کر رکھا تھا ہمیں۔ دادا کا عزت اس کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھا۔ ہماری جورو کو بھی بے عزت کیا تھا اس نے۔ اپن بمبئی سے اس سے بدلہ لینے آیا تھا۔ میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، تمہارے کام کا انعام ملے گا۔ اتنا کہہ کر میں 2 بڑے نوٹ اس کی گودی میں پھینک دیے جو اس کی اوقات سے بہت زیادہ تھے۔ اس کے چہرے کی زردی میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہونے لگی تھی۔ کوئی گھپلا نہ کرنا، اپن تمہاری گاڑی نہیں چھینے گا، بس راستے ہی میں اتر جائے گا۔ میں نے اپنی باتوں کا رد عمل اس کے چہرے پر تلاش کرنا چاہا جو اب آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگا تھا۔ بابو، تم بے فکر رہو، ہم بھی جاٹ کی اولاد ہیں، غیرت والے کا ساتھ دیتا ہے، ہم آپ کی مدد کرے گا۔ اس کا حوصلہ واقعی بڑھنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی جاٹ ہیں، تمہارے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے، مجھے فوراً کسی ویران جگہ کے نزدیک اتار دو۔ میں نے یہ کہہ کر خنجر بھی اس کے پہلو سے ہٹا لیا۔ ضرور، کہہ کر اس نے ایک موڑ پر گاڑی گھما دی۔ وہ واقعی کسی جاٹ کی اولاد تھا کیونکہ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اب ہم قدرے ویران سڑک کی طرف بھی سڑکیں ہی بنی تھیں۔ ایک قدرے محفوظ مقام دیکھ کر میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی روک کر اس نے انجن بند کر دیا اور جیسے ہی گردن گھما کر میری جانب متوجہ ہونا چاہا، میں نے بادل نخواستہ ایک ہاتھ اس کی گدی پر جما دیا۔ بیچارہ دھان پانس آدمی بغیر منہ سے کوئی آواز نکالے بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اسے سیٹ سے کھینچ کر زمین پر لٹا دیا اور قمیض سے بے نیاز کر دیا۔ دوسرے ہی منٹ میں اس کی قمیض پہنے وہاں موجود تھا۔ دونوں نوٹ میں نے اس کی پتلون کی جیبوں میں ٹھونسے۔ دل ہی دل میں اس سے اپنے اس سلوک پر معذرت کرتے ہوئے اسے اپنے کندھے پر لادا اور قریبی سرکنڈوں کے پیچھے آرام سے لٹا کر اس پر اپنی قمیض بھی ڈال دی تاکہ نیند میں خلل نہ آئے۔ واپسی پر میں نے اس کی ٹیکسی کو چلایا نہیں اڑایا تھا۔ میری نظریں بار بار فیول گیس کی طرف اٹھتی تھیں۔ ٹینکی شاید اس نے رات کو بھروا کر ہی گاڑی بند کی تھی، لیکن اب میں جلد از جلد اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے مجھے ڈرائیور سمیت اس ٹیکسی کو اغوا کرتے دیکھا تھا اور ابھی تک تو اس کی نمبر پلیٹ بھی وہی تھی۔ کسی بھی لمحے کچھ بھی ممکن تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کمال مہربانی سے ایسا راستہ اپنایا تھا جس پر پولیس کی گشتی کار نے ہمیں نہیں دیکھا، ورنہ اب میں کسی اور مارکے میں الجھا ہوا ہوتا۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر میں نے ٹیکسی وہاں پارک کر دی۔ چابیاں اگنیشن سے نکال کر سیٹ پر رکھ دی تھیں تاکہ پولیس جب اس ٹیکسی کو بازیاب کریں تو اس بیچارے ڈرائیور کو نئی چابیاں کم از کم نہ بنوانی پڑیں۔ ٹیکسی سے نکل کر میں نے 3-4 سڑکیں یکے بعد دیگرے عبور کی۔ دفتروں کا وقت ہو رہا تھا، لوگوں کا ازدحام اور جا رہا تھا، ٹریفک کی ریل پیل شروع ہو چکی تھی، دکانیں کھل رہی تھیں، لیکن میں جانتا تھا ابھی کوئی ایسا سٹور نہیں کھلا ہوگا جہاں سے میں قمیض خرید کر پہن سکوں۔ قدرت نے پھر اس مشکل کا حل بھی نکال دیا۔
اس مرتبہ میں جس گنجان آباد بازار میں گھسا وہ ہمارے ہاں کے جمعہ بازار قسم کی کوئی مارکیٹ ہوگی۔ مختلف ریڑھیوں پر آوازیں لگا لگا کر سامان فروخت کیا جا رہا تھا۔ ایک کونے میں سستے قسم کے ملبوسات لٹکائے ہوئے کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے وہیں سے ایک درمیانے درجے کی قمیض خریدی۔ وہیں کھڑے ہو کر سائز چیک کرنے کے بہانے قمیض تبدیل کی۔ پھر پرانی قمیض کو بنڈل بنا کر بغل میں دبایا اور منہ اٹھائے ایک طرف چل دیا۔ اس مرتبہ 2-3 گلیاں عبور کرنے پر ایک بس نظر آئی جس پر قطار بنا کر لوگ سوار ہو رہے تھے۔ میں نے بھی موقع غنیمت جانا اور اس قطار میں شامل ہو گیا۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا یہ بس کہاں سے آئی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ بس ایک ہی دھن سوار تھی، جلد از جلد یہاں سے دور نکل جانے کی دھن۔ مجھ سے آگے والی سواری نے جہاں کا ٹکٹ لیا تھا وہیں کا ٹکٹ میں نے بھی خرید لیا۔ تقریباً 15 منٹ کے سفر کے بعد جب وہ سواری اترنے لگی تو میں بھی نیچے اتر آیا۔ یہ کوئی بڑی مارکیٹ تھی۔ مارکیٹ کے ایک کونے میں کھانے پینے کی کئی دکانیں سجی ہوئی تھیں۔ ایک درمیانے سے ریسٹوران میں بیٹھ کر میں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا۔ چائے پی کر اب میں خود کو کلائی پر بندی گھڑی دیکھی تو ہمارے ملاق کا وقت نزدیک آ رہا تھا۔ اب مجھے کسی نزدیکی ٹیلی فون بوتھ سے ایک نمبر ڈائل کرنا تھا۔ اس پیشے میں کسی بھی ایجنٹ پر سب سے نازک گھڑی یہی ہوتی ہے جب اسے اپنے کسی دوسرے ساتھی سے ملاپ کرنا ہوتا ہے۔ ان خطرناک لمحات میں کسی ایک کی غلطی کا خمیازہ لاکھ محتاط ہونے پر دوسرے کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے میں مقامی دوستوں کے دھوکے میں ریکھا کے ساتھ سفر کے خطرناک مرحلے سے گزر چکا تھا اور بخوبی جانتا تھا کہ زندگی کسی کو بار بار سنبھلنے کا موقع نہیں دیا کرتی۔ اگر اس مرتبہ معمولی چوک بھی ہو گئی تو عین ممکن ہے پھر سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ یہی کچھ سوچتا میں اس میڈیکل سٹور کی طرف جا رہا تھا جس کے ایک کونے میں ٹیلی فون دستیاب تھا۔ پہلی ہی کوشش پر نمبر مل گیا۔ وجے بیکرز۔ دوسری طرف سے آواز آئی، دیکھیے میں دت بول رہا ہوں، انڈے پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کوڈ دہرایا، ہولڈ آن پلیز۔ دوسری طرف سے انتظار کرنے کو کہا گیا۔ بمشکل 3-4 سیکنڈ بعد ہی دوسری طرف سے جواب آیا، مسٹر دت انڈے تو پہنچ گئے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ میں نے اب تک اس بازار اور میڈیکل سٹور کا نام حفظ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے ذرا انتظار کرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میڈیکل سٹور کے آگے فٹ پاتھ پر تخت پوش بچھائے ایک اخبار فروش اپنی دکان چمکا رہا تھا۔ تخت پوش پر اس نے کلکتہ کے درجنوں اخبار سجا رکھے تھے اور اس کے گرداگرد مفت خبریں پڑھنے اور ان پر تبصرہ کرنے والوں کی سپوز ظفر موج نے حملہ کر رکھا تھا۔ ہندی کا ایک اخبار خرید کر جس کا نام ہی میں بمشکل پڑھ سکا وہیں ایک کونے میں کھڑے ہو کر ورق مطالعہ نظر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے کھڑے ہونے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ سڑک پر کسی بھی طرف سے آنے والے کو بخوبی دکھائی دے سکوں۔ بمشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے جب نزدیک ہی ایک کار پارک ہوئی جس سے میں نے مسٹر ناگرو کو برآمد ہوتے دیکھا۔ میرے نزدیک وہ اس طرح چلتے ہوئے آئے تھے جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں، پھر اچانک ہیلو کا نعرہ لگا کر مجھ سے بغل گیر ہو گئے۔ ایسی رہی، میں نے کار میں بیٹھتے ہوئے بے چینی سے پوچھا، ونڈرفل، ویل ڈن، ایکسیلنٹ، کمانڈو یو آر گریٹ۔ وہ جوش جذبات اور محبت میں میری تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہے تھے اور میں شرم کے مارے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ بھائی سچی بات ہے، یہ مار دھاڑ ہم سے تو ہونے والی نہیں، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں جواب سن کر صرف مسکرا کر رہ گیا۔ ہمیں افسوس ہے کہ تم ریکھا کے ہتھے چڑھ گئے، بس اندازے کی غلطی ہو گئی۔ بہت فکر تھی مجھے، خدا کا شکر ہے ورنہ بہت شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ چلو اس سے بھی نجات ملی، یہ کم وقت ہمارے لیے خواہ مصیبت بنی ہوئی تھی۔ مطلب؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ماری گئی، پولیس نے مار دیا، وہ وحشیانہ انداز میں ان پر فائرنگ کر رہی تھی۔ 2 گولیاں لگی ہیں انسپکٹر کو، مجبوراً انہیں جوابی گولی چلانا پڑی اور وہ ماری گئی۔ انہوں نے مجھے ساری کہانی سنا دی۔ مجھے حیرت تھی ان لوگوں کو آج رات کے واقعات کا علم بھی ہو گیا۔ کتنے باخبر لوگ تھے یہ، اپنے کام میں ماہر۔ افسوس ہمارے ایک ساتھی کی نالائکی کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑا۔ بہرحال میں نے جواب میں گہری سانس لی۔ ہمارے سفر کا اختتام ایک ماڈرن آبادی میں ہوا۔ ایک بنگلے کے سامنے گاڑی پارک کر کے انہوں نے گھنٹی بجائی۔ گورکھے چوکیدار نے، جو شاید اندر اکیلا ہی موجود تھا، دروازہ کھول کر ان کی شکل پر نظر پڑتے ہی انہیں پرنام کیا۔ گردن کو معمولی سا خم دے کر جواب دیتے ہوئے مسٹر ناگرت دوبارہ کار میں آ گئے۔ کار انہوں نے اندر گیراج میں پارک کی اور ہم دونوں ایک شاندار ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ میرے خیال سے دوپہر تک تم آرام کرو کیونکہ رات کو پھر شب بیداری کرنی پڑے گی اور سفر بھی شاید آرام دہ نہ ہو، انہوں نے ملحقہ بیڈ روم کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے مجھے کہا۔ اوکے کہہ کر وہ بغیر کچھ کہے سنے باہر چلے گئے۔ عجیب پراسرار لوگ تھے،
ان کا ہر عمل میری توقع کے خلاف تھا۔ مجھے تو امید تھی کہ وہ میری ساری کہانی سنیں گے، میں ان سے بعد کے واقعات سنوں گا، لیکن انہوں نے اس موضوع پر ایک فقرہ بھی نہیں کہا تھا اور مجھے آرام کرنے کا مشورہ دے کر چلے گئے تھے۔ بڑے محتاط لوگ تھے، ان کے بزنس کے تقاضے کتنے عجیب تھے، انہیں بسا اوقات خود پر کتنا جبر کرنا پڑتا تھا۔ اپنی فطرت کے برعکس مصنوعی صورتحال پیدا کرنا اور پھر اسے مستقل برقرار رکھنا واقعی جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ میں بیڈ روم میں آیا تو آرام دہ بستر پر سلیپنگ سوٹ دھرا تھا۔ اٹیچڈ باتھ روم میں غسل کرنے کے بعد میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس رات میں واقعی گھوڑے بیچ کر سویا۔ صبح بیدار ہوا تو روشن دان سے دھوپ سامنے والی دیوار پر رینگ رہی تھی۔ مجھے کسی نے جگایا نہیں تھا، شاید ان لوگوں کو یہی ہدایت ہوگی کہ فی الوقت مجھے آرام کرنے دیا جائے۔ عمارت میں صرف ایک ملازم موجود تھا، اس نے مجھے بیدار ہوتے دیکھ کر اپنا کام شروع کر دیا تھا، اور جب میں نہا دھو کر فارغ ہوا تو مؤدب ملازم نے ناشتے کے لیے ڈرائنگ روم کی طرف میری رہنمائی کی۔ کمرے کے ایک کونے میں ٹیلی فون دھرا تھا۔ ابھی میں ناشتے سے فارغ ہی ہوا تھا جب ٹیلی فون نے اچانک ٹرنانا شروع کیا۔ دوسرے کمرے سے اسی ملازم نے آ کر فون اٹینڈ کیا اور پھر مجھے اشارت ہے۔ فون مجھے تھما کر وہ دوبارہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ دوسری طرف مسٹر ناگرک مجھ سے مخاطب تھے۔ انہوں نے مجھے دوپہر تک کا وقت یہیں گزارنے کی تاکید کی اور یہ بھی بتایا کہ میرے نئے سفر کا آغاز دوپہر کے کھانے کے فوراً ہی بعد ہو جائے گا۔ دوپہر تک میں ڈرائنگ روم میں رکھے اخبارات اور سالوں کے ڈھیر سے دل بہلاتا رہا۔ یہاں ہندی اور بنگلہ زبان کے اخبارات بھی موجود تھے، لیکن مجھے دونوں زبانیں نہیں آتی تھی۔ انگریزی کا کوئی ایسا اخبار یا رسالہ نہیں تھا جس میں پاکستان کے خلاف جی بھر کر زہر نہ اگلا گیا ہو۔ مجھے علم تھا کہ یہاں جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ چھپا ہے، وہ جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ ایک پلان کے تحت، ایک تنظیم کے تحت بولا جا رہا تھا۔ جو بولنے والے تھے ان کی اپنی جھوٹ بولنے کی ایک تاریخ تھی۔ انہوں نے سیکھا ہی یہ تھا کہ جھوٹ بولتے چلے جاؤ، وہ خود سچ بن جائے گا۔ ممکن ہے یہ بات غلط رہی ہو، لیکن تاریخ کبھی کبھی غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر دیتی ہے۔ یہ تاریخ کا المیہ ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ تاریخ کا المیہ ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ جھوٹ میں جو کراہت ہوتی ہے وہ جلد یا بدیر جھوٹ اور سچ کا نتارہ کر دیتی ہے۔ تاریخ نے ہر قدم پر اپنا عمل دہرایا۔ اگر بھارتی حکمرانوں نے جھوٹ کے بل بوتے پر ہمیں دولت کیا تو انہیں بھی اس کھیل میں مات ہوئی۔ ہم تو ہار کر ہارے، لیکن ہندو جیت کر ہار گیا۔ کبھی تاریخ نے اپنا تجزیہ خود کیا تو اس حساب کتاب میں منو جی کے پیروکاروں کو 0 نمبر بھی نہیں ملے گا۔ بے گناہ بنگالیوں کے خون سے چانکیہ کے چیلوں نے جو تاریخ لکھی تھی، وقت نے اسی تاریخ کو جلا کر راکھ کر دیا، اور یہ خاک بن کر اب ہندو کے منہ پر ملی جا چکی ہے۔ ڈھٹائی کی بات الگ ہے، ورنہ ہونی سب کے سامنے ہو گئی۔ ابھی اس گھناؤنے کھیل کو رچانے والی دیوی کے وہ الفاظ کہ آج میں نے نظریہ پاکستان کو بحر ہند میں ڈبو دیا، فضا میں ہی تھے جب تیتو میر شہید کے پیروکاروں کو ہوش آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کر دکھایا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں نے ان بظاہر مظلومیت کی جعلی تصویروں کے پس پردہ دکھائی دیتی منافقت کا گیان ہوتے ہی اخبارات ایک طرف پھینک دیے اور ریڈیو آن کر لیا۔ پھر مجھے ریڈیو بھی بند کرنا پڑا۔ یہاں بھی وہی کچھ کہا جا رہا تھا جو ان اخبارات میں لکھا لکھوایا گیا تھا۔ میں نے ریڈیو کا سوئچ بھی آف کر دیا، کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ منظر بدل جائے، کم از کم میں جھوٹ کی اس نگری سے باہر آ جاؤں، تازہ ہوا میں کچھ سانس لے سکوں۔ اس بنگلے کے لان سے باہر کا منظر دکھائی پڑتا تھا۔ میں نے محسوس کیا اس بنگلے کے باہر لاکھوں کی تعداد میں موجود لوگ بھی اس کرہ منظر کے بدلنے کے منتظر تھے جو مکمل ہی نہیں ہو رہا تھا، جسے برہمنی ذہنیت مکمل ہی نہیں ہونے دیتی تھی۔ میری طرح یہ لاکھوں لوگ بھی نامکمل منظر بدلنے کا عذاب بھوگ رہے تھے۔ بیچارے لوگ۔